الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. حق تعالی شأنہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. انسانوں کو، جنوں کو حق تعالی شأنہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. وہ مجھے پہچانے، وہ مجھے جانے. لیعبدون، وہ مجھے پہچانے، وہ مجھے جانے، وہ مجھے مانے اور میری مانے. بس اس مقصد سے حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے کہ ہم حق تعالی شانہ کو پہچانے، حق تعالی شانہ کو جانے، پہچاننے اور جاننے کے بعد مانے. اس لیے کہ صرف جان لینا اور پہچان لینا یہ مؤمن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جانتا اور پہچانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا اور پہچانتا تو ابو لہب بھی تھا، جانتا اور پہچانتا تو ابو طالب بھی تھا. مکہ مکرمہ کے کفار جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. یہود مدینہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ دین آیا، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی، جب ان کے پاس وہ نبی آیا جسے وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. تو صرف جاننے اور پہچان لینے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا. جاننا، پہچاننا اور پھر دل سے مان لینا، اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دینا. ابو طالب نے
کہا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. ابو طالب نے یہ کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ، مجھے یقین ہے، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین من خیر ادیان البریت دینا، اس روئے زمین پر سب سے بہتر دین ہے. جانتا ہوں میں، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ لولا الملامت او حذار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر مجھے ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے ٹونٹ کریں گے کہ ابو طالب نے مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، ملامت کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، لوگوں کے برا بھلا کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو مانتا. جانتا ہوں مگر مانتا نہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کون؟ یہود مدینہ. مگر مانا نہیں، جانا پہچانا مگر مانا نہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور مفسرین نے یہاں ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمارے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپوں کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے باپوں کو پہچانتے ہیں. یہ کہا کہ وہ ہمارے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی میرا باپ ہے، مگر اپنی اولاد کے بارے میں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں. تو حق تعالی شانہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں ایک رائی کے دانے کے برابر شبہ نہیں ہوتا اور یقین ہوتا ہے کہ میری ہی اولاد ہے، اتنا ہی یقین ان کو آمینہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں ہے، مگر مانا نہیں. تو ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت کا کیا مطلب؟ وہ ہمیں پہچانے، وہ ہمیں جانے، ہمارے نبی کو پہچانے، ہمارے نبی کو جانے، ہماری کتاب کو پہچانے، ہماری کتاب کو جانے، اور جان لینے کے بعد ہمیں مانے، اور ہمیں مان لینے کے بعد ہماری مانے. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو نبی کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوشش ہی نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو نبی کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، مگر مانتے نہیں. ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 6 ہجری میں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اپنے قافلے کو لے کر شام پہنچے تجارت کے لیے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مدینہ منورہ ہجرت کر لینے کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ
شام سے تجارتی قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے اسے روکنے کی کوشش فرمائی، اسے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش فرمائی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی گھن سن لگ گئی تو قافلے کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے. مگر اس سے پہلے مکہ مکرمہ پیغام بھیج چکے تھے کہ قافلہ خطرے میں ہے، جلدی مدد کے لیے آؤ. ابو جہل جس کے مقدر میں شقاوت لکھی تھی وہ اس موقع کے لیے کب سے تیار تھا. اس نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو خطرے میں ہے ہمارا قافلہ. اور اس زمانے میں میرے بھائیوں ہوتا یہ تھا کہ جس کے پاس جو پونجی ہوتی تھی وہ اس قافلے کے حوالے کر دیتا تھا. تو یوں سمجھے کہ مکہ مکرمہ کی جتنی پونجی تھی وہ ساری کی ساری لے کر یہ قافلہ شام گیا تھا. شام سے مال و اسباب لے کر واپس لوٹ رہا تھا. اگر یہ قافلہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو مسلمانوں کا فائدہ اور ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وسائل بڑھ جائیں گے، اور وسائل بڑھ گئے تو طاقت بڑھ جائے گی، اور ان کا نقصان یہ ہوگا کہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی، اقتصادی طور پر خودکشی ہو جائے گی. تو فکر میں پڑ گئے، سب تیار ہو گئے لڑنے بھیڑنے کے لیے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کامیابی کے ساتھ قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گئی اور پیغام بھیجا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے. مگر ابو جہل تو تلا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور ان کے مشن اور ان کے مذہب کا کسی طرح خاتمہ کر دیا جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تو نکل چکے ہیں، اب اس کام کو انجام تک پہنچا کے ہی واپس لوٹنا ہے. آ گئے بدر کے میدان میں، جنگ ہوئی جس میں حق تعالی شانہ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی. ایک عظیم الشان معجزہ تھا. ایک طرف 300 سے کچھ زیادہ، دوسری طرف تقریباً 1000. یہ 313 جو تھے وہ مسلح نہیں، چند گھوڑے چند اونٹ، ادھر مسلح فوج. یہ ایک چھوٹے سے قافلے کو روکنے کی غرض سے نکلے تھے. 80 آدمیوں پر مشتمل تھا تقریباً. تو 80 آدمیوں کے لیے 300 آدمی بہت زیادہ تھے، اور وہ لوگ جنگ کی نیت سے نکلے ہیں، لڑائی کی نیت سے نکلے ہیں مسلح ہو کر. مگر حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، دشمن کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، اور ابھی تلوار کا وار ہم نہیں کرتے تھے کہ اس سے پہلے اس کا سر جسم سے علیحدہ ہو جاتا تھا. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیجا، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ بھیجا. اور آج بھی بدر کے میدان میں جہاں شہداء آرام فرما رہے ہیں وہاں اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں تاریخی روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آسمان سے اترتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا. تو نظر اس پہاڑی کے پاس پڑی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ابو بکر دیکھو حضرت جبریل اپنے لشکر کو لے کر تشریف لا رہے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کی جنگ میں، بدر کے میدان میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت کہ جب تم بے سر و سامان تھے. بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے. یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالی شانہ کا. لہذا تم شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان سے کہو کہ اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، نہیں، فاتقوا اللہ، اللہ کی معصیت سے اور نافرمانی سے بچو تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں ریت اٹھائی اور ریت اٹھا کر دشمنوں کی طرف مٹھی بھر ریت کو پھینکا اور یہ فرمایا کہ شاہت الوجوہ. اب یہ معجزہ تھا، معجزہ تھا کہ ایک مٹھی میں ریت کی کنکریاں چھوٹی چھوٹی اور سامنے 1000 کا لشکر، اور ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر ریت کو پھینکا. تو یہ حق تعالی شانہ کی قدرت، اس لیے کہ معجزہ اور کرامت کیا ہے میرے بھائیوں؟ معجزہ اور کرامت کیا ہے؟ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، اور معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ نے کنکریوں کو پھینکا تھا اس وقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، وہ اللہ نے پھینکی تھی کنکریاں. تو ہوا یہ کہ حق تعالی شانہ نے ایک ایک کنکری دشمنوں میں سے ہر ایک کی ہر آنکھ میں پہنچا دی. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس دنیا میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ دونوں نبی اور امتی کی زندگیوں میں تقوی تھا، ان کی زندگیوں میں فکر آخرت تھی، ان کی زندگیوں میں رجوع اللہ تھا، ان کی زندگیوں میں توکل تھا، ان کی زندگیوں میں محبت اور بھائی چارہ تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، وہاں کوئی بے نمازی نہیں تھا، وہاں کوئی شراب پینے والا نہیں تھا، وہاں کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں تھا. دین پر چلنے والے لوگ تھے، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا. فدائے بدر پیدا کر، فدائے بدر پیدا کر، یہ فضا اگر آج بھی پیدا ہو جائے، آج بھی مسلمانوں میں تقوی آ جائے، مسلمانوں میں اللہ کا تعلق آ جائے، مسلمانوں میں رجوع اللہ کی شان آ جائے، مسلمانوں میں توکل آ جائے، مسلمانوں میں تفویض آ جائے، مسلمانوں میں تقدیر پر راضی رہنے کا سلیقہ آ جائے، مسلمانوں میں اخوت آ جائے، بھائی چارہ آ جائے، محبت آ جائے، ہمدردی آ جائے، خیر خواہی آ جائے، مہربانی آ جائے، مسلمانوں میں تقوی آ جائے، مسلمانوں میں نماز آ جائے، مسلمانوں میں زکوٰۃ آ جائے، حج آ جائے، روزے آ جائے، مسلمان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے، مسلمان اللہ کا ولی ہو جائے، مسلمان راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہونے والا بن جائے، آج بھی اگر یہ ہو جائے، آج بھی فضائے بدر پیدا ہو جائے، آج بھی، تو آج بھی اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو لشکر کے ساتھ بھیج سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ میں اور اللہ کی شان میں اور اللہ کی قدرت میں 1430 سال گزرنے کے باوجود ایک رائی کے دانے کے برابر تغیر نہیں آیا ہے. اللہ کی شان آج بھی وہی ہے، اللہ کی قدرت آج بھی وہی ہے. اللہ آج ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے تھا، جب سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ویسا ہی ہے جیسا ہے. اس کی قدرت میں نہ کوئی کمی ہوئی، نہ اس کی قدرت میں اضافہ. اضافہ تو وہاں ہوگا جہاں نقص ہوگا، جہاں کمی ہوگی. جب کمی ہے ہی نہیں تو اضافے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدل ہم گئے. اللہ کا تو وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین پر چل کر دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف بلا کر چلانے کی کوشش کر کے اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. یہ عناصر اربعہ جو ہیں، 4 ایلیمنٹس جس سے انسان پیدا ہوا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی اگر تم اللہ تعالی شانہ کی فرما برداری کرو گے
اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالی شانہ یہ عناصر اربعہ کو تمہارے تابع کر دے گا، مسخر کر دے گا، مسخر کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمین ہلی، زمین ہلی، یہ مٹی ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے، زمین ہلی تو آپ نے کوڑا ہاتھ میں تھا اسے زمین پر مارا، اور زمین پر مار کر کہا کہ کیا میں شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کر رہا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار نہیں رہا ہوں، کیوں ہل رہی ہے تو؟ رک گئی، دیکھو کنٹرول، زمین پر کنٹرول۔ آگ لگی مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، میں صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا ہوں، باقی سینکڑوں قصے ہیں کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ آگ لگی، لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آگ کو بجھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر قابو سے باہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اوپر جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ چادر اتار کر کے کہا کہ اسے آگ کے سامنے رکھ دو۔ آگ جس سے انسان بنا ہوا ہے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے، آگ کا بھی حصہ ہے۔ یہ جب غصہ ہو جاتا ہے وہ اسی کا اثر ہے۔ یہ لالچ، جو دل میں لالچ ہوتی ہے، یہ زمین کا اثر، اس لیے کہ زمین میں جس چیز کو رکھ دو وہ کھا جاتی ہے، ہر چیز کو کھانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، 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 اس لیے کہ مٹی کا اثر ہے۔ آگ کا اثر غصہ، ہوا جو ہے وہ سب پر غالب آ جاتی ہے۔ ہوا جب چلتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ رہے میرے علاوہ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، میں اس سے بھی آگے چڑھ جاؤں، اس سے بھی آگے چلا جاؤں، اس سے بھی آگے چلا جاؤں، اس سے بھی آگے چلا جاؤں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ لے کر گئے، یہ چادر لے کر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آگ جو گھروں کو جلا رہی تھی، نیست و نابود کر رہی تھی مدینہ منورہ کی بستی کو، اس کے سامنے ایک چادر کی کیا حیثیت؟ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے لگی ہوئی چادر، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور چادر سے آگ کو جھاڑنے لگے، اور جیسے جیسے اس طرح چادر سے جھاڑ رہے تھے وہ آگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ آندھی چلتی ہے، ہریکین، سائیکلون، ٹورنیڈو، بڑی بڑی حکومتیں عاجز آ جاتی ہیں۔ ہزاروں انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ مگر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہوا بھی قبضے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو، اے ساریہ پہاڑ کا سہارا لو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران ہے کہ ساریہ کو تو لشکر لے کر کے اللہ کے یہ حضرت امیر المؤمنین نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور وہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا کہ خطبہ دیتے اچانک یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ مگر ہوا مسخر تھی، ٹیلی فون کی ضرورت نہیں تھی، ٹیلی کمیونیکیشن کی، سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں تھی، کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ جب لشکر واپس آیا تو ساریہ سے پوچھا تمہیں کوئی خاص واقعہ؟ تو کہا کہ ہاں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کہا کیا؟ کہ دشمن سے لڑ رہے تھے اور دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بھی نہیں بچ سکے گا، کہ اچانک آواز آئی امیر المومنین کی، شام میں ہم لڑ رہے ہیں، شام میں
اور مدینہ منورہ سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین کی. امیر المؤمنین نے کہا کہ یا ساریہ الجبل الجبل، یہ ساریہ اپنے لشکر کو لے کر وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے دامن میں چلی جاؤ، پیچھے سے سہارا مل جائے گا، سامنے سے دشمن کا مقابلہ ہو سکے گا. کہا کہ فتح پا کر کے آئے امیر المؤمنین کی اس آواز کی بنیاد پر. عناصر اربعہ قبضے میں، جب عناصر اربعہ قبضے میں، وہ جب غلام ہو جائے تو دنیا میں کون سی طاقت ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ مصر کو ہم فتح کر چکے ہیں، مگر یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. کیا مسئلہ کھڑا ہوا؟ یہاں دریائے نیل جو ہے وہ سال میں خشک ہو جاتی ہے، پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطانی چرخے تھے، پانی یہاں خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک کسی نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے قربان نہیں کیا جاتا اس وقت تک پانی بہتا نہیں. یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ جب تک ایک لڑکی کو قربان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ پانی بہے گا نہیں. اب ہم اس پہ قابض ہو گئے ہیں، یہ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے، آپ ہمارے امیر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خط لکھا، اور اس خط کے ساتھ دوسرا خط تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس خط کے ساتھ جو دوسرا خط ہے اس خط کو دریائے نیل میں پھینک دو. نیل، دریائے نیل میں پھینک دو. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو دیکھا تو اس خط میں حضرت امیر المؤمنین نے یہ لکھا تھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط دریائے نیل کے نام. آج ہم اور آپ ہوتے تو بیوقوفی سمجھتے کہ عجیب، امیر المؤمنین عمر کی طرف سے یہ خط ہے دریائے نیل کے نام، اور اس میں مضمون صرف اتنا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو بہہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو عمر کو تیری ضرورت نہیں ہے. سال ہا سال کی رسم کہ جب تک ایک لڑکی کو قربان نہ کیا جائے، قربانی کے طور پر پیش نہ کیا جائے، وہاں تک وہ دریائے نیل بہتا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹھی دریائے نیل میں ڈالی گئی کہ چاروں طرف سے پانی شروع ہو گیا، اور آج تک دریائے نیل بہ رہا ہے. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پورا کارخانہ عالم بندے کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو اس کارخانہ عالم کو ہماری خدمت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. مگر کب؟ جب ہم اللہ کی خدمت میں لگ جائیں. اللہ نے ہمیں اپنی خدمت، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے تو یہ کارخانہ عالم ہماری خدمت میں لگ جائے گا، اور جب ہم اللہ کی خدمت کو چھوڑیں گے تو یہ کارخانہ عالم ہماری خدمت کو چھوڑے گا، اور جب ہم اللہ سے بغاوت کریں گے تو یہ کارخانہ عالم بھی ہم سے بغاوت کرے گا. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے. تو خدا کے لیے ہے اور یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. تو اس کارخانہ عالم کی چھوٹی موٹی چیزوں کی فکر میں مت پڑ، اسے حاصل کرنے کی فکر میں مت پڑ. یہ تو اللہ نے تیرے لیے ہی بنایا ہے. تو اللہ کا بن، تو اللہ کا بنے گا، یہ ساری چیزیں تیری بن جائے گی. مگر تو اللہ سے بغاوت کرے گا، یہ ساری چیزیں تجھ سے بغاوت کرے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے وفاداری کرتے تھے تو یہ کارخانہ عالم ان سے وفاداری کرتا تھا، اور ہم نے چونکہ حق تعالی شانہ سے بغاوت کی، یہ کارخانہ عالم ہم سے بغاوت کر رہا ہے. مٹی بغاوت کر رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مٹی جو اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی، آج جگہ جگہ پر دیکھو زلزلہ. اب تو زلزلے اتنے آتے ہیں کہ تعجب بھی نہیں ہوتا. بھئی فلاں جگہ زلزلہ ہوا، اب اتنا سنتے ہیں. بچپن کا کچھ یاد ہے نقشہ، 7, 8, 9 سال کی عمر ہوتی تھی، اس وقت تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ زلزلہ کیا ہے. اتنا معلوم تھا کہ زمین ہلتی ہے
اور کوئی خوفناک چیز ہے. دیکھا بھی نہیں تھا زلزلے کا، مگر کسی دوسری جگہ کے بارے میں سنتے تھے کہ زلزلہ آیا تو ایک خوف طاری ہو جاتا تھا. اور ہر شخص کی باڈی لینگویج سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر شخص خوف زدہ ہے کہ زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، فلاں جگہ زلزلہ آیا. اب زلزلے پہ زلزلے اور ایسے زلزلے کی عقل حیران، مگر کسی کو کوئی احساس نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. یہ مٹی بغاوت کر رہی ہے. ابھی پورچوگل کے ایک علاقے میں قریب مدت میں بارش ہوئی، بارش ہوئی، بارش ہوئی، بارش ہوئی، بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے وہاں کی مٹی اتنی نرم ہو گئی کہ مٹی کا سیلاب چلا. اللہ اکبر. مٹی کا سیلاب کاروں کو، ٹرکوں کو، گھروں کو بہا کر لے گیا. مٹی کا سیلاب، کوئی بچ نہیں سکا جو راستے میں آیا. مٹی کا سیلاب، مٹی کا سیلاب. لینڈ سلائیڈ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یہ تو سیلاب باقاعدہ چلا، بہت بڑا نقصان ہوا. اللہ نے جو مٹی تابع تھی اسے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. آگ ہمارے اوپر مسلط، وولکینو پھٹتے ہیں، لاوا ابلتا ہے، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. آگ مسلط ہو جاتی ہے. ترقی یافتہ ممالک میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں فارسٹ کے فارسٹ کو کھا جاتی ہے. اور سپر پاور، ٹیکنالوجی کا، وسائل کا بہتات، وسائل کی بہتات، اس میں کوئی کمی نہیں. ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس آگ کو قابو کیا جائے، مگر انسان جو کہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، آگ انسان سے بغاوت کرتی ہے. لاکھوں ڈالروں کا نقصان ہوتا ہے ہر سال ان ترقی یافتہ ممالک میں، مگر قابو نہیں کر سکے آج تک. اور اسی آگ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیون والی کملی قابو کر لیتی تھی. پانی حضرت عمر کے حکم پر چلتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اتنا قابو تھا پانی کے اوپر کہ پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. دشمنوں نے کشتیاں جلا دی، کشتیاں لے کر چلے گئے، دوسری طرف چلے گئے. اور جب سمندر کے کنارے پہنچے تو کہا کہ بھائی اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے. دشمن تو اس پار چلا گیا، ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ بھائی جب اس پار چلا گیا اب کیا کریں. یہی تک ہماری حد تھی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سمندر تو اللہ کے قبضے میں ہے، سمندر اللہ کے قبضے میں ہے، ہم اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ اگر چاہے تو ان پہ بھی گھوڑے چل سکتے ہیں. چلے گھوڑے سمندر کے اوپر، ڈال دیے گھوڑے. دشت تو دشت، زمین کو دشت کہتے ہیں. دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ وہ سمندر ایسا سالڈ ہو گیا ان کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے، کہ جب گھوڑے دوسرے کنارے پر پہنچے تو ان کے جو کھر تھے گھوڑوں کے، اس میں پانی کا ایک قطرہ لگا ہوا نہیں تھا. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیالہ گر گیا، کہیں پیالہ گر گیا، پیالہ گر گیا تو حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، کہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ حرام کا تھا اس لیے گم ہو گیا، حرام کا تھا اس لیے گم ہو گیا. پیالے کی تو کوئی حیثیت نہیں، مگر کہیں گر گیا ہے، اس ہما ہمی میں کہیں گر گیا ہے. اگر پانی میں گر گیا ہے تو پہنچا دیجئے. کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ پیالہ حرام کا تھا اس لیے گم ہو گیا. بس دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیالہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. قابو میں عناصر اربع. مگر اس وقت وہی پانی خوفناک ہو گیا. ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. سونامی، اللہ اکبر. ہمارا انڈونیشیا جانا ہوا تو وہ ہمارے جو ساتھی تھے وہاں، ہمارے ایک دوست یتیم خانہ چلا رہے ہیں،
تو ان کی خواہش تھی تو ہم وہاں گئے، یتیم خانہ، ہمیں بھی خواہش تھی کہ بھئی یتیموں کو جا کر کے دیکھے. تو وہ جو ہمارے ساتھی دوست تھے وہاں کے، وہ ہمیں گھما رہے تھے، دکھا رہے تھے، ہم بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی ہمیں دکھائی، بہت بڑی کشتی، بہت بڑی کشتی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ سونامی کی جو پانی کی لہریں تھی، سونامی کی وجہ سے اس کشتی کو سمندر کے کنارے سے یہ 10-15 کلومیٹر اندر تک وہ لے آئی ہے. وہ فلڈ جو آیا سونامی کا کتنا طاقتور ہوگا اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنے زور سے وہ پانی آیا ہوگا. اللہ تعالی شانہ سے ڈرو میرے بھائیو، ڈرو. یہ زمین اس وقت پھٹ کر ہمیں نگل سکتی ہے، یہ زمین ابھی نگل سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے بغاوت کریں گے یہ زمین ہم سے بغاوت کرے گی. وہاں انہوں نے ایک دوسری چیز بھی بتائی. انہوں نے ہمیں ایک مکان بتایا 2 فلور کا. کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 فلور کا مکان. ہم نے کہا کہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں 2 فلور کا مکان. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا ٹاور تھا، بہت بڑی بلڈنگ تھی 10-15 فلور کی. تو میں نے کہا وہ باقی حصہ کہاں گیا؟ تو کہا کہ باقی حصہ زمین میں ہے. ان میں سب رہنے والوں کے ساتھ اتنا حصہ دفن ہو گیا. ایسا پورا اندر چلا گیا. اور وہ اوپر کے جو 2 فلور تھے وہ اب 2 فلور کی بلڈنگ ہو گئی. وہ عناصر اربعہ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ کشتی دیکھی 10-15 کلومیٹر اندر تک. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہاں سے صفائی ہو رہی تھی، مختلف ملکوں کا تعاون حاصل رہتا ہے ایسے موقع پر، تو کہا سب سے ایڈوانس ملک جو ہے وہ امریکہ ہے. تو امریکہ کے ماہرین نے اس کا تجزیہ کیا کہ اس کشتی کو یہاں سے ہٹا کر واپس سمندر میں کیسے پہنچایا جائے. مگر وہ کشتی وزنی اتنی تھی کہ امریکہ کے تجزیہ نگار اس کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت اس روئے زمین پر ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کشتی کو اٹھا کر دوبارہ سمندر میں پہنچا سکے. دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اٹھا کر سمندر میں پہنچا سکے. اتنی وزنی کشتی 10-15 کلومیٹر تک اندر وہ سونامی کا پانی اٹھا کر لے آیا. سیلاب آتا ہے، سونامی، پانی ہمارے اوپر مسلط، ہوائیں ہمارے اوپر مسلط، ہریکین، ٹورنیڈو، سائیکلون، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ وہ بدر کی جنگ میں اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے اور اللہ کی بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی مانتے تھے. تو بدر میں جب شکست ہوئی تو کافروں کو اور مشرکوں کو دوبارہ اپنا قافلہ شام بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ نیچے ہے، مدینہ منورہ اوپر ہے اور شام اس سے بھی اوپر. تو مدینہ منورہ سے گزرنا ضروری. 4 سال سے انہوں نے کوئی قافلہ نہیں بھیجا تھا. مسلمان عمرے کے لیے گئے، مسلمانوں کو عمرے سے روکا. حق تعالی شانہ کے حکم سے صلح ہوئی اور صلح میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک اب ہماری اور تمہاری جنگ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے بعد دوبارہ پہنچے مدینہ منورہ. کفار مکہ، مشرکین مکہ نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں سے معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے اب کوئی مدینہ منورہ کی طرف سے خوف نہیں ہے. وہ دنیا داری کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی دنیا داری کی فکر کی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں انہوں نے قافلہ فوراً روانہ کر دیا شام تجارت کے لیے. اللہ کا نظام بھی عجیب و غریب. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز حسن اتفاق سے کوئی انسیڈنٹلی نہیں ہوتی. وہ ہماری عقل اور ہماری نظر کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بھئی حسن اتفاق سے ان سے ہماری ایئرپورٹ پہ ملاقات ہو گئی
اور ہمیں جو لینے کے لیے آنے والے تھے ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی تھی تو وہ پہنچے نہیں تھے، تو حسن اتفاق سے ان کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. نہیں، حسن اتفاق سے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو یہ اللہ نے بھیجی ان کو. حسن اتفاق سے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ دیکھیے پلاننگ کیسا. وہ لوگ چلے گئے شام دنیا داری کے لیے، تجارت کے لیے. مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں آ کر کے مشورہ کیا کہ اب دشمنوں سے لڑنے سے تو فراغت مل گئی ہمیں 10 سال تک، تو ایسا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر عالم کے جتنے بادشاہ ہیں ان سب کی طرف ایک خط لکھنا چاہیے اور انہیں دعوت دینی چاہیے دین کی طرف. تو حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے پاس بھیجا. اس وقت کا جو سپر پاور ہے، سب سے بڑا جو ایمپائر تھا وہ یہ بائزنٹائن ایمپائر تھا. بائزنٹائن ایمپائر تھا. روم ان کا کیپٹل تھا اور یہ بڑھتے 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 چلے گئے. انہوں نے قبضہ کر لیا ٹرکی کے علاقے پر. تو اس وقت کا جو استنبول ہے وہ اس زمانے میں کانسٹانٹی نوپل تھا. کانسٹانٹی نوپل. اور پھر کانسٹانٹی نوپل سے بھی آگے بڑھے تو اتنا ان کا ایمپائر بڑھ گیا کہ روم جو کیپٹل تھا، کیپٹل کو موو کرنا پڑا سینٹرلائز کرنے کے لیے، اور کانسٹانٹی نوپل ان کا مرکز ہو گیا. اور اس سے بھی آگے بڑھے پھر مڈل ایسٹ میں، اور آگے بڑھتے 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 انہوں نے یہ شام کے علاقے پر قبضہ کر لیا. تو پھر 2 کیپٹل بنانے پڑے، کانسٹانٹی نوپل اور ہمس. یہ ہمس جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے فتح کیا تھا. 2 انہوں نے کیپٹل بنا لیے. تو ادھر سے چلے گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قافلے کو لے کر. ادھر سے چلے گئے حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حق تعالی شانہ کی بھی عجیب شان. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں پیغام لے کر آتے تھے، انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، تو دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عموماً آتے تھے. یہ انسانوں میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا تو چہرے کے اوپر رومال ڈال کر کے باہر نکلا کرتے تھے. اتنے خوبصورت تھے دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل میں آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت کے بادشاہوں کی طرف خط لکھا تو سب سے بڑا جو بادشاہ تھا اس کے پاس حضرت دہیہ الکلبی کو بھیجا کہ میرے پاس بھی پیغام لے کر جبریل تیری شکل میں آتے ہیں، تو جا ان کے پاس. ہرقل کے پاس یہ بھی پہنچ گئے. ابو سفیان بھی پہنچے ہوئے تھے تجارت کے لیے. اور اگر ہرقل ہمس میں ہوتا یا ہرقل کانسٹانٹی نوپل میں ہوتا تو حضرت ابو سفیان کے ساتھ ملاقات مشکل تھی. اگر روم میں ہوتا تو بھی مشکل. تو دہیہ الکلبی پہنچتے وہاں اور خط پہنچاتے. ابو سفیان سے ملاقات نہ ہوتی اس لیے کہ وہ شام میں ہوتے. مگر حق تعالی شانہ نے، اور اگر ہمس میں ہوتے، ہرقل ہمس میں ہوتا تو ہمس بیت المقدس سے دور، تو یہ جہاں تجارت کے لیے گئے تھے ملاقات نہ ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہرقل کو بھی وہاں پہنچا دیا. کیسے پہنچا دیا؟ جب پرشین ایمپائر اور بائزنٹائن ایمپائر اس زمانے کے دونوں سپر پاور تھے اور آپس میں لڑتے تھے. آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھی تو مکی زندگی میں مسلمان جو ہے فطری طور پہ اپنے دل میں سافٹ کارنر پاتے تھے بائزنٹائن ایمپائر کے لیے. غیر مسلم تھے مگر بہرحال اہل کتاب تھے، تو دل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ جیت جائے تو اچھا ہے. اور یہ پرشین ایمپائر والے آگ کی پرستش کرتے تھے، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے دل میں سافٹ کارنر ان کے لیے تھا کہ ہم بھی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو ان سے کچھ قدر مشترک چیز ہے. تو ان کی دل میں تمنا ہوتی تھی کہ وہ جیت جائیں تو اچھا ہے. اچھا، جب بائزنٹائن ایمپائر جیتتا تھا
تو مسلمان خوشی مناتے تھے، اور پرشین امپائر کی جیت کی خبر آتی تھی تو مسلمان مغموم ہو جاتے تھے، اور وہ حضرات جو ہے وہ مشرکین مکہ خوشیاں مناتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ مکی زندگی میں ابھی ہجرت سے پہلے ان کی جنگ ہوئی، اور فیصلہ کن جنگ ہوئی، زبردست جنگ ہوئی، اور اس زبردست جنگ میں پرشینز جو ہے انہوں نے یہ رومیوں کے اوپر پورا تسلط قائم کر لیا، اور انہوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور ایسی شکست ہوئی رومیوں کی، بائزنٹینینز کی ایسی شکست ہوئی کہ اسباب کے درجے میں، وسائل کے درجے میں ایسا لگ رہا تھا کہ صدیاں گزر جائیں گی، سینچوریز گزر جائے گی، مگر ان کی بیک جو ٹوٹ گئی ہے یہ درست نہیں ہو سکے گی، یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ خبر جب مکہ مکرمہ میں آئی تو وہ طبلے بجانے لگے مشرکین مکہ، اور بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو صدمہ ہوا، بس مسلمانوں کو صدمہ ہوا، وہ بہت خوشیاں منا رہے تھے کہ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، اللہ اکبر، الف لام میم غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے، رومی مغلوب کر دیے گئے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، مگر ان کی شکست کے بعد وہ بہت جلدی غالب آ جائیں گے۔ نظر یہ آ رہا تھا سب کو کہ سینچوریز گزر جائے گی مگر رومی دوبارہ غالب نہیں آ سکیں گے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور مدت بھی مقرر کر دی، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اب یہ لفظ بضعون جو ہے، بضعون چند سالوں میں، بضعون یہ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے، کہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 8 9 میکسیمم 10 سال کے اندر ضرور غالب ہو جائیں گے۔ قرآن نے یہ اعلان کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کافر سے بحث ہو گئی، اور کہا کہ ہاں تم خوشیاں منا رہے ہو، ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، ارے جاؤ صدیاں گزر جائے گی، بضعون میں چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور دیکھو جس طرح رومیوں کو ایرانیوں نے شکست دی ہے اسی طرح ہم بھی تم کو شکست دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شرط طے ہو گئی۔ اس زمانے میں بیٹنگ جو ہے وہ بھی حرام نہیں ہوئی تھی، دونوں طرف سے شرط اس وقت جائز تھی، ابتدائی اسلام کا واقعہ تھا، کہ اگر 3 سال کے اندر 3 سال میں اگر رومی غالب نہ آئے تو ابو بکر کے ذمے اتنے اونٹ، اور رومی اگر غالب آ گئے تو کافر کے ذمے اتنے اونٹ، شرط لگا لی اور آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سارے حالات بتلاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم نے ذرا احتیاط سے کام نہیں لیا۔ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کیا؟ کہا یہ بضعون کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ نے 3 سال نہیں کہے ہیں، چند سالوں میں، اور چند سے مراد 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، تم جا کر کے 10 کی شرط لگاؤ۔ یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس شرط میں تھوڑا تغیر کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟ تو کہ 10 سال۔ تو کہا کہ 10 کیا، تم اگر کہے تو 15 بھی ماننے کے لیے تیار ہے، 20 بھی ماننے کے لیے تیار ہے، صدیاں گزر جائیں گی، مگر یقین اتنا تھا قرآن مجید پر، اللہ اکبر، قرآن مجید پر یقین اتنا زیادہ تھا کہ اس واقعے کے بعد ٹھیک 10 سال گزرے، غور سے سنو، ٹھیک 10 سال گزرے، بدر کا معرکہ پیش آیا۔ کیا کہا کرتے تھے وہ کہ جس طرح رومیوں کو ایرانیوں نے مغلوب کر دیا ہے، اے مسلمانوں ہم بھی تمہاری کمر توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، حق تعالی شانہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور اس غلبے کی خوشی سے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ خوشخبری آئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو مغلوب کر دیا ہے۔ 10 سال میں رومیوں نے ایرانیوں کو مغلوب کر دیا، ڈبل خوشی۔
اللہ اکبر. اور ہرقل جو ہے، ہرقل وہ ان کا ایمپرر بھی تھا اور بہت بڑا مذہبی عالم بھی تھا اور بہت عبادت گزار. تو اس نے منت مانی تھی 10 سال پہلے جب شکست ہوئی تھی کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ایرانیوں کے اوپر دوبارہ غلبہ عطا فرمائیں گے تو حمص سے بیت المقدس میں پیدل چل کر جاؤں گا. جیسے کوئی اس وقت منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چل کر عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق منت مانی کہ بیت المقدس تک میں پیدل چل کر جاؤں گا حمص سے. اب سن 2 ہجری میں فتح ہوئی، سن 2 ہجری میں فتح ہوئی تو اس نے اپنی تیاری ویاری کر کے پھر حمص سے چلنا شروع کیا. یہاں جو کچھ ہوتا رہا سن 6 ہجری میں صلح ہوئی. صلح کے بعد ابو سفیان بھی وہاں پہنچے اپنی تجارت کے لیے، اور ہرقل جو ہے اپنی منت پوری کرنے کے لیے جو کئی مہینوں پہلے چلا تھا تو چلتے چلتے وہ بھی اسی وقت پہنچا بیت المقدس. اور دہیہ الکلبی خط لے کر کے روانہ ہوئے تو تحقیق کی کہ کنسٹانٹی نوبل میں ملے گا، حمص میں ملے گا یا کہاں ملے گا. تو لوگوں نے بتایا کہ نظر پوری کرنے کے لیے، منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس پہنچائے، تم بھی وہاں جاؤ. تینوں کو اللہ نے جمع فرمایا ایک وقت میں. قدرت دیکھو میرے بھائیوں. یہ متفرقات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یقین آئے اللہ پر، اللہ سے تعلق جوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. اس سے اپنا تعلق جوڑو میرے بھائیوں. دیکھو دنیا میں نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ میرا یہ کام سلیم کی وجہ سے ہو گیا، میرا یہ کام احمد کی وجہ سے ہو گیا، میرا یہ کام ابراہیم کی وجہ سے ہو گیا، میرا یہ کام اس پرائم منسٹر کے خط کی وجہ سے ہو گیا، میرا یہ کام پولیس کی وجہ سے ہو گیا، میرا یہ کام فلاں کی وجہ سے ہو گیا. یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سبب کے طور پر قبول فرماتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں، کرتے وہی ہیں. آپ کا کام سلیم کے ذریعے اسی وقت ہوگا جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ آپ کی فیور میں ہو جائے گا. اللہ آپ کی فیور میں نہیں تو بڑے سے بڑا آدمی آپ کا کام نہیں کر سکتا. اللہ آپ کی فیور میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو منسٹر تک پہنچا دیں گے، پرائم منسٹر تک پہنچا دیں گے، ہوم منسٹر تک پہنچا دیں گے، پریزیڈنٹ تک پہنچا دیں گے، صحیح عالم تک پہنچا دیں گے، صحیح آدمی تک ہر فیلڈ میں پہنچاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو بغیر سبب کے بھی اللہ تعالیٰ کام کر دیتے ہیں، چھوٹے آدمی سے بھی بڑا کام کروا دیتے ہیں. تو ہرقل نے جب حضرت دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا ہوا خط پڑھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من محمد رسول اللہ، کتنا پیارا خط ہے. من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے. الہ ہرقل، ہرقل کی طرف، عظیم الروم، جو کہ روم کا بڑا بادشاہ ہے. اسی سے علماء نے یہ لکھا کہ کسی غیر مسلم کو بھی حق تعالی شانہ نے اگر کوئی عہدہ دیا ہو تو اس عہدے کی رعایت کر کے اس کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. سید المرسلین ہے مگر کیا لکھا؟ الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ. اور پھر آپ نے خط میں لکھا اسلم تسلم، مختصر جملہ، اسلم تسلم، اللہ کا فرما بردار ہو جا، دنیا اور آخرت میں سلامتی پائے گا. ایک ہی جملہ دیکھو، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، اللہ کا فرما بردار ہو جا، تسلم، دنیا اور آخرت میں سلامتی پائے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو ڈبل کر دے گا. ڈبل کیوں؟ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہی ہے، اب جب مجھے بھی مانے گا تو ڈبل اجر ملے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت، اور دیکھ اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی، فإن علیک اسم الیریسیین، تو تیری سلطنت میں جتنے لوگ تیرے پیچھے چلنے والے ہیں ان سب کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ تو ایمان قبول نہیں کرے گا وہ بھی نہیں کریں گے، اور تو کر لے گا تو وہ بھی کر لیں گے، اس لیے کہ رعیت بادشاہ کے پیچھے چلتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ تم، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف جس میں ہم مشترک ہیں، آؤ مل جائیں، ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت نہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی پیغام لے کر آئے تھے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ یہ خط ہرقل نے پڑھا، اللہ اکبر، ہرقل نے یہ خط پڑھا میرے بھائیوں۔ تحقیق کے لیے ہرقل نے پوچھا کہ یہاں عربستان سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہاں آیا ہوا ہے۔ کہا بلاؤ اس قافلے کو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پوری جماعت کو پولیس پکڑ کر لے آئی اور ہرقل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہرقل کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اس پورے قافلے میں تمہارے یہاں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا کون ہے؟ جسے میں نے پہلے عرض کیا، ہرقل بادشاہ تھا، عقل مند، ہوشیار، دانا، اور مذہبی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں روم میں جو پوپ تھا، پوپ، تو پوپ کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کیٹیگری کا عالم تھا یہ ہرقل، بادشاہ ہونے کے باوجود۔ اس لیے آسمانی کتابوں سے تو اسے بہت زیادہ مناسبت تھی، اس لیے ایگزیکٹلی ابو سفیان کو کیا پوچھنا ہے اسے معلوم تھا کہ تحقیق کیسے کرنی ہے۔ تو کہا کہ تم میں اس نبی کے ساتھ سب سے زیادہ قریبی نسب کا تعلق رکھنے والا کون ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کسی نبی کو جب بھیجا جاتا ہے دنیا میں تو سب سے اونچے نسب میں بھیجا جاتا ہے، یہ اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، مگر نسب بہت شریف ہوتا ہے، بہت اونچا، تاکہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ ہاں ہاں تمہارے خاندان کو ہم جانتے ہیں، جاؤ یہاں سے، کوئی نیچی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اونچے خاندان والا آدمی چاہے فقیر ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، شرافت نسب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر نبی کو اس زمانے کا سب سے اونچا جو نسب ہوتا ہے اس میں بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پشتوں سے منتقل ہو کر کے آئے، ماں اور باپ ہر دور میں عالی نسب کے تھے، ہر دور میں۔ اب اگر یہ سوال کسی دوسرے خاندان والے سے پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کیسا ہے، تو وہ جھوٹ بول سکتا تھا کہ ارے رہنے دو، خاندان بس ایسا ویسا ہے۔ اس لیے کہا کہ بھائی ان کے نسب سے تعلق رکھنے والا کون ہے، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کے بارے میں برائی بیان نہیں کر سکے گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی نسب والا میں تھا، تو میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا کہ میں تو کہا کہ تم آگے آ جاؤ، بہت خوش تھا کہ تم آگے آ جاؤ، اور دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ تم اس کے قریب کھڑے رہو مگر پیچھے، اور ان سے کہا کہ میں ان صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے والا ہوں، اگر یہ صحیح صحیح بولیں تو ٹھیک، اور اگر یہ کوئی غلطی کرے تو پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا۔ اب مشورہ کر کے تو آئے نہیں تھے، اب سوالات پوچھتا گیا، وہ سوالات پوچھتا گیا، نسب کیسا ہے، کیف نسبہ فیکم، اللہ اکبر، کیف نسبہ فیکم، اس نبی کا تم میں نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، یہ بہت اونچے نسب والا ہے، یہ بہت اونچے نسب والا ہے، اس سے بہتر نسب نہیں ہو سکتا، بہت اونچے خاندان کا ہے۔ اس شخص کے خاندان میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے نبوت کا پہلے دعویٰ کیا ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے جس نے حکومت کی ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسا بھی بادشاہ بھی نہیں گزرا ہے۔ یہ کن باتوں کا حکم فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سچائی کا حکم فرماتے ہیں، خیرات کا حکم فرماتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں،
शिर्क से बचने का हुक्म फरमाते हैं। ईमान कौन लाते हैं इन पर? मालदार लोग, गरीब लोग, ऊपर के तबके के, नीचे के तबके के? तो कहा कि गरीब लोग। यहां थोड़ा उनको मौका मिल गया कि ताकि हिरकल को ऐसा हो कि भाई मालदार लोग और इन्फ्लुएंशियल लोग इन पर ईमान नहीं लाते, इसका मतलब है कि कोई हैसियत नहीं है। ताकि गरीब तबके के लोग, हालांकि उस वक्त तक में हजरत अबू बकर भी ईमान ला चुके थे, हजरत उस्मान भी ईमान ला चुके थे, हजरत उमर भी ईमान ला चुके थे, बड़े बड़े लोग ईमान ला चुके थे, मगर अक्सरियत को सामने रखकर सोचा कि मैं निकल जाऊंगा, गोलमोल जाऊंगा, कि गरीब लोग। अच्छा, लड़ाई तुम्हारी इनकी रही? कहा कि हाँ, लड़ाई भी हमारी और इनकी रही। कौन गालिब रहा लड़ाई में? लड़ाई में कौन गालिब रहा? तो कि कभी हम और कभी वो। इससे कि उस वक्त तक में 2 लड़ाइयां हो चुकी थी, बदर की और ओहद की। तो कहा कभी वो और कभी हम। कहा अच्छा। तो आगे फिर ये सवाल पूछा, आगे सवाल पूछा कि कभी उनको धोखा देते हुए भी तुमने देखा है कि वो कभी मुआहदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और फिर तोड़ देते हैं? तो कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं देखा, मगर इस वक्त हमारा और उनका एक मुआहदा हुआ है, वो देखना है कि क्या होता है। अबू सुफियान फरमाते हैं कि बस मैं इसके अलावा और तो कोई बात शक डालने के लिए नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका? इसलिए कि मुझे ये डर था कि अगर मैं कोई झूठी बात कहूंगा तो पीछे जितने लोग खड़े हैं उनके बारे में तो मुझे यकीन था कि वो मुझे सपोर्ट ही करेंगे, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि दुनिया मेरे मरने के बाद मेरे बारे में ये कहे कि अबू सुफियान ने एक मरतबा झूठ बोला था। देखो, ये ज़माने जाहिलियत। इसीलिए मौलाना इदरीस कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया है? मौलाना इदरीस कांदलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में अल्लाह ताला ने बहुत ऊंची ऊंची क्वालिटीज रखी थी, बहुत ऊंची ऊंची क्वालिटीज, मगर कुफ्र और शिर्क के गुबार की वजह से वो क्वालिटीज छुपी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के पॉलिश किया तो वो क्वालिटी जाहिर हो गई। कितनी हालत है कि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे बारे में ये कहे कि अबू सुफियान ने एक मर्तबा हिरकल के दरबार में झूठी बात कही थी, इसलिए कहा कि मैं सब सच सच बात कही। अब खत्म कर रहा हूं। हिरकल ने सारी बातें सुनी और सुनने के बाद कहा कि देखो, मैंने तुमसे पूछा कि उनका नसब कैसा है, तो तुमने कहा कि सबसे ऊंचे नसब में है। तो भाई, नबी सबसे ऊंचे नसब ही में पैदा होता है। जान और पहचान लिया कि नहीं? कोई शक रहा? कि मैंने तुमसे पूछा कि इनके खानदान में किसी ने नबूवत का दावा किया है, तो तुमने कहा कि नहीं। अगर तुम कहते कि हां किसी ने नबूवत का दावा किया है, तो मैं सोचता कि ये भी दादा की नकल कर रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा कि इनके खानदान में कोई बादशाह रहा है, तो तुमने कहा कि नहीं। अगर तुम कहते कि हां रहा है, तो मैं सोचता कि ये भी बादशाह बनना चाहता है, मगर ताकत नहीं है, इसलिए नबूवत के दरवाजे से बादशाह बनना चाह रहा है। मैंने तुमसे पूछा कि ये किन बातों का हुक्म करते हैं, तो तुमने कहा कि फुना फुना फुना, अंबिया ऐसे ही पैगाम लेकर के आते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि इनके पीछे कौन चलता है, गरीब या अमीर, तो तुमने कहा कि गरीब। तो कहा अंबिया जितने भी दुनिया में आए शुरू में गरीब ही चलते हैं उनके पीछे। मैंने तुमसे पूछा कि जब ये मुआहदा करते हैं तो मुआहदा करने के बाद कभी तोड़ते हैं, तो तुमने कहा कि नहीं, तोड़ते नहीं है, मगर अभी अभी हमारा इनके साथ मुआहदा हुआ है, तो इसमें भी ये पूरे उतरेंगे। बस ये कहने के बाद क्या कहा हिरकल ने? हिरकल ने ये कहा कि मुझे यकीन था, मुझे मालूम था कि नबी आखिरुज़्ज़मान अब किसी भी वक्त जाहिर होने वाले हैं। आसमानी किताबें बता रही है कि नबी आखिरुज़्ज़मान किसी भी वक्त जाहिर होने वाले हैं, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम में पैदा होने वाले हैं। मैंने तुमसे जो कुछ पूछा और तुमने जो कुछ जवाबात दिए, अगर वो जवाबात सच्चे हैं, मैंने जो कुछ तुमसे पूछा और उसके जवाबात तुमने जो कुछ दिए वो सच्चे हैं, तो फसयमलिकु मौज़िअ क़दमैहि हातैन, तो अनकरीब वो जमाना आ रहा है कि जिस सरजमीन पर मैं खड़ा हूं उसका वो मालिक हो जाएगा। कौन कह रहा है? हिरकल। और
اگر مجھے دل میں یقین ہوتا کہ میں اس تک صحیح سالم پہنچ سکوں گا، اشارہ کیا اس نے کہ اگر میں ایمان قبول کروں گا تو فوراً مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس نبی تک صحیح سالم پہنچ سکوں گا تو میں اس نبی کی خدمت میں پہنچتا اور خادم بن کر پہنچتا، ان کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا. ہمارے اکابر بزرگان دین شارحین، حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ خط پر غور نہیں کیا ہرقل نے. اگر خط پر غور کرتا تو ہمت ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے دل میں ایمان کی پہچان تو آ جائے گی، مگر یہ جان کا خوف جو ہے وہ اسے روکے گا. اسی لیے کہا تھا خط میں کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے تو دنیا میں بھی صحیح سالم رہے گا، آخرت میں بھی صحیح سالم رہے گا. اس پہ غور کرتا تو ایمان قبول کر لیتا. خیر بہرحال ایمان قبول نہیں کیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جانا پہچانا مگر مانا نہیں. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جانتے اور پہچانتے ہی نہیں، کچھ لوگ وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں، اور کچھ لوگ ہمارے جیسے ہیں کہ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں مگر ان کی مانتے نہیں. ان کو تو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم جانے بھی پہچانے بھی ان کو مانے بھی اور ان کی بھی مانے. اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے کہ مجھے بھی مانو، میری بھی مانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو، اسلام کو بھی مانو، اسلام کی بھی مانو. تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو جانیں، پہچانے اور جانے، اور اس کے بعد اس کو دل و جان سے مانے، اور ماننے کے بعد اس کی بھی مانے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.